السلام علیکم. آج جمعرات ہے 26 مارچ 2026 جب صبح خصوصی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. مذاکرات کی کہانی جو ایران امریکہ کے بیچ تھی وہ تو لم لیٹ ہو گئی, تقریباً ختم ہو گئی. اب امریکہ زمینی فوج اتارنے کے مشن پر گامزن ہے. ایران نے تیاری مکمل کر لی ہے اور خلیجی ممالک جو اس خطے میں مشرق وسطیٰ کے دوست عرب ممالک ہیں وہ امریکہ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے فوج اتاری تو بے پناہ کیجویلٹیز ہوں گی امریکی فوج کی, کیونکہ ایران نے بندوبست کر لیا مکمل. یہ مذاکرات کی کہانی لم لیٹ یا ختم کیوں ہوئی؟ 48 گھنٹے پہلے ایرانین ایک ذمہ دار شخصیت کو ایک اہم فون کال آیا ایک بڑے اہم ملک کی شخصیت کی جانب سے, جس کے بعد ایران ڈٹ گیا. اس کا اظہار میں نے اپنے ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر کر رکھا ہے. امریکہ اب زمینی فوج اتارتا ہے تو کس عرب ملک کے رستے سے وہ فوج اتارے گا اور کن جزائر پر اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ایران کی تیاریاں کیا ہیں؟ ایرانی حکام اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور رات گئے میں نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مشہد, جو ایران کا ایک اہم ترین شہر ہے, وہاں بے پناہ حملے کیے اور ایک خدشہ ہے کہ وہاں ایران کی موجودہ قیادت میں سے اکثر لوگ موجود تھے. مذاکرات کیوں پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے؟ 15 نکات تھے کیا؟ ایران نے جواب میں 8 نکات کیا پیش کیے؟ امریکہ بحیثیت سپر پاور اگر یہاں سے یوں مذاکرات کے ذریعے یا ایرانی باتیں ماننے کے بعد نکلتا ہے تو وہ سپر پاور نہیں رہتا. یہ اصل مسئلہ ہے. ان کے کمیٹی ہوتی ہے امریکی کانگریس کی, اس کی بریفنگ رات گئے جب ہوئی تو وہاں سے خاتون نکلیں جو نارتھ کیرولائنا کی تھیں. انہوں نے بتایا وہ خود ریپبلکن ہیں. انہوں نے تصدیق کی کہ امریکہ زمینی فوج بھیجنا چاہتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ میری ریاست کے جو جوان بچے ہیں وہ عراق جنگ کی طرح ایران میں ایندھن بنے. اس سے تصدیق ہوئی کہ گڑبڑ ہے. آئیے کہانی شروع کرتے ہیں. جو ان کے سپیکر ہیں ایران کے, باقر قالیباف صاحب, یہ بڑی ذمہ دار شخصیت ہے. انہوں نے کل رات 10:54 پر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہمارے پاس معلومات ہیں کہ علاقائی ملکوں کے تعاون سے ایرانی جزائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ. ہماری تمام حرکت پر نظر ہے. لائن کراس کی اگر امریکہ نے تو تباہی اور بربادی ان کا منتظر ہوگی, اور جو یہ ممالک جن کے ذریعے امریکہ یہاں آنا چاہے گا ان کے تمام اہم انفراسٹرکچر ہم تباہ کر دیں گے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو امریکی دفاعی نظام ہے, پیٹریاٹ میزائل یا تھارڈ سسٹم, وہ صرف انہی جگہوں پہ نصب ہیں جہاں دارالحکومت ہیں یا جہاں امریکی ایئر بیسز یا نیول بیسز ہیں, جو کہ کوئی 17 قریب ہیں مشرق وسطیٰ میں. تو دیگر جو یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, یعنی پانی صاف کرنے والے پلانٹ, ڈی سیلینیشن پلانٹ یا گیس کے یا تیل کے کنویں یا ریفائنریز, وہ محفوظ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایران کامیابی سے تمام مقاصد پر, تمام اہداف پر ٹارگٹ کرتا رہا ہے. یہ جب انہوں نے باقر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تو لوگوں نے بہت پوچھا کہ اصل میں امریکہ کس علاقے سے, کس جزیرے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو سادہ سی بات جو مجھے سمجھ آئی, کیونکہ ایک عرصے سے جنگ کی ہم کوریج کر رہے ہیں, اس خطے کو دیکھ رہے ہیں, تو میں نے دیکھا جو جزیرہ خرگ ہے جہاں سے 90% ایران کا تیل دیگر ممالک کو جاتا ہے, چھوٹا سا جزیرہ ہے, اس جزیرے کے قریبی ترین جو ملک ہے وہ ہے کویت. کویت چھوٹا سا ملک, اور وہاں بھی امریکی بیسز ہیں. وہاں ایک امریکی بیس ہے جو بالخصوص بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کے لیے بنی ہوئی ہے, یعنی مخصوص جو ہیلی کاپٹرز ہیں جس کے ذریعے ہیلی کاپٹر اڑے تو جو پیرا ٹروپرز ہیں یا جو ایس ایس جی کمانڈوز, معاف کیجیے گا, جو رسے کے ذریعے نیچے اتر سکتے ہیں ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہو, تو وہ بیس صرف کویت میں ہے, اس علاقے میں. تو 185 کلومیٹر دوری پر, اور وہاں پہ یہ بیس بنائی ہی اسی مقصد کے لیے گئی تھی. تو اس کا جب میں نے جائزہ لیا, مطالعہ کیا, تو معلوم ہوا یہ وہ مقام ہو سکتا ہے, یا پھر دیگر بیسز کے ذریعے بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کویت میری نظر میں وہ واحد جگہ ہے جہاں کی ہیلی کاپٹر بیس یوز ہوگی اور وہاں سے فوجی یہاں پہنچے گی. سینٹ کام نے ایک رپورٹ جاری کی جو کہ الجزیرہ کے کورسپونڈنٹ نے تصدیق کی کہ بحیثیت مجموعی کو 50,000 کے قریب امریکی فوجی اس خطے میں موجود ہیں, اور 3,000 جو اضافی مرینز ہیں جن کا تعلق 82 میں ان کے جو ایئر بون یونٹ ہے خصوصی, جو کہ ہنگامی صورتحال میں کسی بھی جگہ دنیا میں اترتا ہے, وہ بنا ہی اسی لیے ہے. ان کے 3,000 اضافی مرینز جو ہیں ان کو بھی تعینات کر چکا ہے امریکہ ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد. اچھا, یہ اگر کویت سے 185 کلومیٹر دور بیس کے ذریعے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ اترتے ہیں امریکی مرینز جزیرے میں جس کا نام خرگ ہے, یا ابو موسیٰ ایک اور جزیرہ ہے قریب, تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ ایران نے اپنا دفاعی نظام, ایئر ڈیفنس سسٹم, اور بالخصوص اصل بات یہ ہے کہ جو بارودی مواد ہے, سرنگیں ہیں, اس کا ایک طویل اور دیر پا بندوبست وہاں کر رکھا ہے. اسی لیے جو مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک ہیں جو امریکی اتحادی ہیں, انہوں نے امریکی ایجنسیوں کو اطلاع دی کہ اگر آپ نے فوجی اتارے تو یہ بارود کا ڈھیر جو ہے اس میں یہ خاک بن جائیں گے, احتیاط کریں. لیکن اب یہ ضد ہے ٹرمپ کی کہ مذاکرات میں نہ کی تھی, انکنڈیشنل معافی نہیں مانگی, میرے مطالبات مانے نہیں ہیں, تو اب چودھری کی جو پگ ہے اس کا مسئلہ ہے, اس پگ کو شملہ اونچا رکھنے کے لیے یہ حملہ کریں گے, لازمی کریں گے, اور اس کی پھر قیمت بھگتنی پڑے گی. اسی لیے یہ جو نینسی میس ہیں ریپبلکن, انہوں نے کہا کہ میں جو ہاؤس کی آرم سروس کمیٹی ہے وہاں سے ہو کے آئی ہوں. رات کی انہوں نے ٹویٹ کیے اور میں نے بریفنگ لی ہے. اس بریفنگ بتایا گیا کہ فوج اب جا رہی ہے ایران میں, اور وہاں مجھے بتایا گیا کہ 3,000 اضافی جو مرینز ہیں ہمارے 82 میں ایئر بون یونٹ کے, وہ وہاں تعینات کیے جا رہے ہیں. لیکن میں نہیں چاہتی کہ جنوبی کیرولائنا جہاں سے اس کا تعلق ہے, میں نے پہلے نارتھ کا, تو جنوبی ساؤتھ سے آئیے کہ وہاں کے جو بچے ہیں میرے ریاست کے,
وہ عراق جنگ کی طرح وہاں پہ جاں بحق ہوں، میں یہ نہیں چاہتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر خود اس کی پارٹی کی ایک سینیٹر جو ہے یا کانگریس وومن وہ یہ بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پلاننگ از گوئنگ آن۔ اور اس کا دوسرا ثبوت جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کیرولائن، اس نے جو بات کی 15 نکات کے اوپر، اس نے کہا قیاس آرائی ہے، پھر اس نے کہا ٹرمپ آپ کے اوپر قیامت برپا کر دے گا، ٹرمپ کی آپ نے بات نہیں مانی۔ تو عجیب و غریب رد عمل تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایران نے جو 15 نکات تھے وہ مسترد کیے تھے، اور ایران نے یہ بھی اعتراف کیا کہ پاکستان اس میں سہولت کار تھا۔ پاکستان کا انہوں نے اعتراف بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ دوست ممالک کے لیے آبنہ ہرمز کھلی ہے، جس میں روس ہے، چین ہے، انڈیا ہے، عراق ہے، اور پاکستان ان کے لیے امن کے شیپس کو جانے دے رہے ہیں، اور اعتراف کیا کہ پاکستان نے رابطہ کاری کی۔ میں نے کل شام کے ولاگ میں عرض کیا تھا کہ پاکستان ثالث نہیں سہولت کار ہے، یہ اعتراف ایران کر رہا ہے، اس کا ثبوت بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ایران نے یہ جو 15 نکات تھی یہ مسترد کرتے ہوئے 8 نکات جواب میں رکھے۔ وہ 8 نکات بیان کرنے سے پہلے جو میں نے پہلے عرض کی کہ ایران بحیثیت مجموعی اس جنگ میں جو اس نے پرفارم کیا وہ بھی کافی زیادہ اہم ہے ڈٹے رہنے کے لیے، لیکن کچھ اسٹریٹجک اور معنی خیز ٹیلی فون ہوتے ہیں جو آپ کے دوست ممالک یا آپ کے حامی آپ کا حوصلہ ولولہ تگڑا کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب یہ مذاکرات کا طبل بجا کہ جی مذاکرات شروع ہو گئے، شخصیات اسلام آباد پہنچیں گی، ایران بھی ولنگ ہو گیا، 15 نکات ہیں اور امریکہ ولنگ ہے، 5 روزہ سیز فائر بھی کر دی ہے، تو اس کے بعد یعنی کوئی 48 گھنٹے پہلے چینی جو وزیر خارجہ ہیں ان کا فون گیا عباس اراغچی صاحب کو۔ اس فون کا جو متن ہے جو میڈیا پہ جاری کیا گیا انٹرنیشنلی وہ یہی تھا کہ جی تشویش کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا، ہلاکتوں پہ، شہادتوں پہ، جنگ ختم ہونی چاہیے اور مذاکراتی عمل ہونا چاہیے۔ جب بھی ایسی اسٹریٹجک کالز ہوتی ہیں تو اس کا جو متن ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے میڈیا کے لیے، وہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، رسمی سا، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیا، شہادتوں پر افسوس کا اظہار کیا، ویسے مجموعی جو صورتحال ہے اس پر بڑی فکر مندی کا اظہار کیا، یہ جملے لکھے پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کال سے پہلے ایران کی جانب سے، خطے کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے بڑے پازیٹیو تاثرات تھے کہ جناب اسلام آباد وینیو بنے گا، جے ڈی وینس اور دیگر آئیں گے، اسپیکر صاحب جو باقر کالیباف ہیں یہ بھی آئیں گے اور بات چیت ہوگی، ترکیہ بھی آن بورڈ ہے، مصر بھی اور اردن بھی، یہ آپ سب کے سامنے تھی یہ صورتحال۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے جیسے صحافی کہ یہ وہ فون کال تھی جس کے بعد ایران پر کھڑا ہوا کہ نہیں صاحب ایسے نہیں ہے، غیر مشروط ہتھیار نہیں ہم ڈالیں گے یا غیر مشروط ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اب بات ہوگی ہماری مرضی کے اوپر۔ اور بات یہ ہے جو ان کے 8 مطالبات میں تگڑے مطالبات، یعنی وہ ایران جو اس جنگ سے پہلے کو 90% باتیں مان چکا تھا امریکہ کی اور عالمی برادری کی، اس کو آپ نے مجبور کیا کہ وہ اس نہج تک جائے۔ اب انہوں نے پھر 8 جو مطالبات رکھے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے 15 مطالبات تو ہیں اپنی جگہ، لیکن ہمارے مطالبات یہ ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کھڑا ہوا۔ پہلے ایران سرنڈر کرتا تھا، اچھا چلیں یورینیم افزودہ کم کر دیتے ہیں، جوہری ہتھیار نہیں بناتے، بیلسٹک میزائل کی رینج کے اوپر بعد میں بات کر لیں گے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب ایران نے کہا کہ جنگ آپ ختم کریں گے، مکمل سیز فائر کا اعلان کریں گے، مستقبل میں حملہ نہیں کریں گے اس کی گارنٹی دیں، اور زر ترافی جو نقصان ہوا اسے کمپنسیٹ کریں گے۔ آبنہ ہرمز پر کنٹرول جو ہے ایران کا زمینی اور جغرافیائی طور پر اس کا اعتراف کریں گے، اور پھر جو گزرگاہ چلانے کا حق ہے وہ تسلیم کریں گے کہ ایران کے ساتھ چونکہ یہ پڑتی ہے اسٹریٹ آف ہرمز، اور پھر وہاں سے ٹرانزٹ فیس بھی ہم وصول کریں گے، جو وہ کہتے ہیں اب یوان میں، چینی کرنسی میں ہم وصول کریں گے۔ ایک نیا یوان میں فیس وصول کرنے کا مطلب ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں ایک نئی کرنسی مارز وجود میں آ چکی ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ وہ اس فون کال کو ایزی نہ لیں، وہ بڑی معنی خیز فون کال ہے۔ اور ساتویں بات یہ کہ بیلسٹک میزائل پر کوئی قدغن نہیں ہوگی کہ اس کی رینج یا اس کی صلاحیت کم ہم نے کرنی، اسی کی بیس پر تو ایران ابھی تک قائم رہا ہے۔ اور اگلی بات کہ امریکی بیسز کا خاتمہ، یہ سب سے اہم نقطہ جو ہے 8واں، کہ اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں 17، 18، 19، 20، 21 بیسز ہیں، قطر میں، کویت میں، بحرین میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں بے پناہ، وہ ختم کریں یہاں سے۔ اور اس کا پہلی بار ایران نے ببنگ دوحل اعلان کیا کہ آپ یہ بیسز ختم کریں۔ ان بیسز کے خاتمے کا یہ شرط سے ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ ایران جو ایک کمزور حیثیت میں پہلے بات کرتا تھا ایٹمی توانائی ایجنسی کے ذریعے، دوست ممالک کے ذریعے، اب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ بات کر رہا ہے، اور یہی سپر پاور کو سب سے زیادہ ہانٹ کر رہا ہے۔ اچھا اب ایران نے بدلے میں نے جو کہا نا کہ اگر جزائر پر ان کی فوج اترتی ہے تو تباہی اور بربادی کا جو انتظام انہوں نے کر رکھا ہے، ساتھ انہوں نے ایک اور وارننگ دی ہے جو اہم ہے کہ بحرین اور یو اے کی جو کوسٹ لائن ہے، جو ساحلی علاقے، انہوں نے کہا وہ بھی پھر ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ انفراسٹرکچر اور دیگر چیزیں تو ہم تباہ کریں گے، لیکن یہ 2 ممالک ان کے جو ساحلی پٹی ہیں وہ بھی قابل استعمال نہیں رہیں گی۔ ایک ایرانی ذمہ دار کو میں دیکھ رہا تھا، تجزیہ نگار، جو کہ ظاہری بات ہے حکومت سے اس کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس نے ایک جگہ یہ بیان کیا ہوا کہ ہم جو یہ جو کامی کازی ڈرونز ہیں، شاہد نامی ڈرون جو اس کا نام دیا ہوا ہے، وہ ہم دن میں روزانہ 400 ڈرونز تیار کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے 26 دنوں میں صرف 3000 ڈرونز کا استعمال کیا ہے، یعنی 7، 8، 10 ڈرونز ڈیلی۔ تو ابھی ہم نے ایپیٹائزر کا پیش کیا ہے ان ممالک کو جو ہم پہ حملہ ہوئے ہیں، مین کورس، مین میل ابھی باقی ہے۔ اچھا جی، اب جو ان کی ترجمان تھی امریکہ کی، اس نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ پریپیئر کر رہا ہے ٹو انلیش ہیل،
قیامت برپا کرنے کے لیے اب وہ تیاری کر رہے ہیں. مذاکرات اپنی جگہ. تو خواجہ آصف صاحب کا میں ٹویٹ رات کو پڑھا, وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں نا جی, آبنۂ ہرمز جو ایک زمانے میں کھلی ہوئی تھی, اب ساری صورتحال وہاں پہ آن پڑی ہے کہ آبنۂ ہرمز کھلوانی ہے. وہ اب بند ہے, وہ پہلے کھلی تھی, جنگ کے بعد بند ہوئی, تو اب وہ کھلوانے کے اوپر اتفاق ہو رہا ہے, یا اس کے اوپر نقطہ اڑا ہوا ہے کہ یہ کھلوانی ہے. وہ ایک المیہ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب ترجمان جو ہے امریکی حکومت کی, وہ فرما رہی تھی محترمہ کہ ایران نے جنگ میں شکست تسلیم نہ کی تو امریکہ سب سے بڑا حملہ کرے گا. عباس عراقچی صاحب نے پھر ٹویٹ کیا کہ وہ امریکہ جو ہم سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا کہا کرتا تھا, اب وہ مذاکرات کی آپشنز ہمیں دے رہا ہے. تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ کون کہاں کھڑا ہے. دوسری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ مشہد کی ہے, جہاں سے مجھے افسوسناک خبریں رات گئے پہنچی ہیں, کیونکہ امریکہ اسرائیل نے بڑے خوفناک وہاں حملے کیے ہیں. اطلاع ہے کہ وہاں پہ ایرانی قیادت موجود تھی. اب دن چڑھے اس کا اعلان ہوگا کہ صورتحال وہاں پہ ہے کیا. یہ جو میں نے کہا نا کہ 50,000 امریکی فوجی بحیثیت مجموعی مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں, تو سینٹ کام کے توسط سے جو الجزیرہ کے کورسپونڈنٹ نے خبر رات کو بریک کی, وہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ 200 سے زائد جنگی طیارے بھی امریکہ کے موجود ہیں اس خطے میں مختلف بیسز کے اوپر, اور 2 ایئر کرافٹ کیریئر یعنی بحری بیڑے جنگی جو ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. ایک سی این این کی رپورٹر ہیں جو پینٹاگون اور سیکیورٹی کو کور کرتی ہیں, ان کا نام ہے نتاشا برٹانڈ. انہوں نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں ایران نے اس ساری صورتحال کے پیش نظر مستقبل کی تیاریاں کی ہوئی تھیں, مستقبل کے اوپر ان کی نظر تھی. تو انہوں نے اپنے تمام جزائر یا تمام ایسی تنصیبات جہاں پہ فوج اتر سکتی ہے, وہاں پہ فوج اترے تو اس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے, اس کا انتظام مائنز کی صورت میں کر رکھا ہے. اور جو خلیجی ممالک ہیں وہ صرف اس بارے میں جانتے ہیں, جنہوں نے امریکہ کو بار بار رپورٹ کیا کہ میسو کیجولیٹیز ہو سکتی ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا کہ عباس عراقچی صاحب مزید کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آبنۂ ہرمز ہے یہ صرف دوست ممالک کے لیے کھلی ہے, اور وہ لوگ جو ہم پہ حملہ ور ان کے لیے کھلی نہیں ہے. روس, بھارت, عراق, پاکستان اور چین, ان کے لیے کھلی ہوئی ہے. عباس عراقچی صاحب نے یہی کہا کہ امریکی پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں, لیکن فی الحال مذاکرات کا امکان نہیں, نہ ارادہ ہے. مذاکرات کی کہانی صرف اتنی سی تھی کہ یہ 4 ممالک اکٹھے ہوئے, پیش رفت جاری تھی. سعودی عرب بھی چاہتا تھا, پاکستان بھی چاہتا تھا, پاکستان کا موطرف ایران بھی رہا, سعودی عرب بھی, امریکہ بھی. تو پاکستان میں نے عرض کی تھی کہ سہولت کار ہے, سالس نہیں ہے, اور اسی کی بیس پہ یہ توقع تھی کہ شاید ایران اگر مانتا ہے کہ ہاں مل بیٹھتے ہیں تو پھر اسلام آباد میں نشست لگے گی. تو وہ کہانی اب گول ہو چکی ہے فی الحال. اس کے باوجود کہ رات گئے کچھ اکاؤنٹس اور کچھ صحافی دعویٰ کر رہے تھے کہ جے ڈی وینس چل پڑے اور وہ پاکستان پہنچیں گے اسلام آباد, اور پھر ایرانین وفد کا انتظار رہے گا. میری رائے سے اب مختلف ہے, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل جو ہاؤس کی آرمڈ سروس کمیٹی کا اجلاس ہوا امریکہ میں, اس میں جو خاتون نینسی میس ہیں, جو انہوں نے آ کے اعلان کیا, جو بات کی, وہ معنی خیز اور بتانے والی ہے. اور پھر ایک سادہ سی بات ہے نا, سادہ سی بات سمجھیں, یہ چودھری کا شملہ جب تک اوپر نہ ہو اس کی چودراہٹ قائم نہیں رہتی. تو اس نے اب اس چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے مزید بیوقوفیاں کرنی ہیں, ایگزٹ مانگ رہا ہے, اور اس کے سلسلے میں وہ ایک آخری حربہ بھرپور حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. مجھے آنے والے دنوں میں تباہی, قیامت اور پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ, فوڈ راشننگ کا معاملہ, مشرق وسطیٰ کی مستقبل بالخصوص, کئی سوالات اس پہ کھڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس بیچ میں نکیل ڈالنے والا کوئی نہیں, ماں سوائے ایران کے ریزولو کے, جو ابھی تک قائم اور دائم ہیں, کسی وجہ سے قائم اور دائم ہیں, اپنے بل بوتے پر, اپنے ریزولو پر, اپنی شہادتوں پر, اور کسی فون کال کی وجہ سے.